السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنتیوں سے متعلق دروس چل رہے ہیں اور جنت کے حالات اور جنت کے معاملات۔ اس ضمن میں آج ابتدا کریں گے ترمذی شریف کی ایک روایت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے۔ تو اگر درجے سے مراد زینہ ہے، سیڑھی ہے، اس کے درجے ہیں، تو تب تو یہ ہے کہ جنت کی ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے۔ تو وہاں 100 درجوں والا زینہ ہو جس کے ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کے فاصلے کی مسافت ہو، اور اگر ان 2 درجوں سے مراد جنت کی منزلیں ہیں تو مطلب ظاہر ہے، پر علماء لکھتے ہیں کہ دوسرا معنی زیادہ قوی ہے، جیسے مرقات وغیرہ میں۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، امام ترمذی ہی سے لاتے ہیں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت 100 درجۃ، کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اگر تمام جہانوں کے لوگ ان میں سے ایک درجے میں جمع ہوں تو وہ ان سب کو کافی ہو۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک جنتی کو بہت بڑا علاقہ دیا جائے گا۔ اتنی جنت صرف انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں بھی صرف مومنوں کے لیے خاص کر دی گئی ہے کہ اس کا ایک علاقہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں ساری امت آ جائے، ساری امتیں آ جائیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان جو جنت میں جائے گا وہ ایک درجے میں آ جائے، اور پھر بھی اس میں جگہ بچ جائے۔ اسی طرح امام ترمذی ایک اور روایت لاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ان بستروں کی بلندی ایسی ہے جیسے آسمان و زمین کا فاصلہ، 500 سال کی مسافت۔ تو اس فرش کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ جنت کے ایک درجے کا فرش زمین دوسرے درجے کے فرش زمین سے اتنا اونچا ہے جتنا آسمان زمین سے اونچا ہے۔ جنتی لوگوں کے گھروں میں جو چارپائیاں ہوں گی، جن پر ان کے بستر ہوں گے، ان کے پائے اتنے اونچے۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ فرش سے مراد وہاں کی حوریں اور دوسری بیویاں ہیں، بلندی سے مراد درجے کی بلندی ہے۔ دنیا کی عورتوں کو ان عورتوں سے کچھ نسبت ہی نہیں، جیسے زمین و آسمان میں فرق ہے ویسے ہی ان کے درجوں میں بھی فرق ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گروہ جو قیامت کے دن جنت میں جائے گا، ان کے چہروں کی چمک دمک رات کے چاند کی چمک دمک کی طرح ہوگی، اور دوسرے گروہ جو جنت میں جائے گا وہ آسمان میں بہترین چمکدار تارے کی طرح ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 جوڑے ہوں گے، ان کی پنڈلی کا گودا ان سب کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ تو اس ضمن میں پہلا گروہ حضرت انبیاء اور دوسرا گروہ حضرت اولیاء، شہداء، صالحین کا ہے، اور یعنی اس کی بیویاں تو بہت ہوں گی، مگر ان میں سے 2 بیویاں ایسی لطافت والی ہوں گی کہ 70 جوڑے پہنیں گی، پھر بھی ان کی پنڈلی کی ہڈی کی جو گوتا ہے وہ اوپر سے نظر آئے گا۔ مگر خیال رہے کہ وہ بیویاں صرف اپنے خاوندوں کے سامنے ہی آئیں گی، کوئی اور انہیں نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قاصرات الطرف، لہٰذا اس پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ پھر ان کے سارے پوشیدہ اعضاء سب کو نظر آئیں گے، لباس 70 کا پھر فائدہ کیا ہوگا، اس لیے کہ وہاں کل بیویوں کا ذکر ہے اور یہاں ایسی لطافت والی بیویوں کا، تو کل بیویاں 72 ہیں، جن میں سے 2 ایسی لطیف، اور انہیں سوائے ان کے خاوندوں کے اور کوئی نہیں دیکھے گا، اس لیے یہ جو ظاہر ہوں گی تو صرف اپنے خاوندوں پہ ظاہر ہوں گی۔ اچھا، پھر اسی طرح حضرت انس سے ایک اور روایت مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن کو جماع کی اتنی طاقت دی جائے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ اس کی طاقت رکھے گا؟
فرمایا 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی. یعنی جنتی مرد کو اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی بہت ہی طاقت دی جائے گی. اس کو صحبت سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی. خیال رہے کہ وہاں صحبت میں منی خارج نہیں ہوگی کہ یہ گندگی ہے جیسے پیشاب پخانہ وغیرہ، ایسی وہاں منی نہیں، صرف ہوا خارج ہوگی، مگر اس ہوا میں لذت منی سے زیادہ ہوگی. اور پھر اتنی قوت مردانہ کو ایک مرد کیسے سنبھالے گا؟ دنیا میں بعض لوگوں میں یہ طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایک بیوی پر صبر نہیں کر سکتے، اور عورت کی پلیدی کا جو زمانہ بمشکل سے گزارتے ہیں، تو پھر وہاں ضبط کیسے ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو دنیا کے 100 مردوں کی برابر قوت شہوانی عطا فرمائے گا، ساتھ ہی اس کو تحمل کی طاقت بھی دے گا اور مصرف بھی عطا فرمائے گا. خیال رہے کہ ازروع علم طب اعلیٰ درجے کے جوان میں 24 گھنٹے میں 5 بار صحبت کی طاقت ہوتی ہے، درمیانہ درجے والے میں 3 بار کی، مگر وہ اسے نبھا نہیں سکتا. اور وہاں طاقت ہے 100 مردوں کی، تو گویا اس میں 24 گھنٹے کی 500 بار صحبت کی طاقت ہوگی. یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 100 جنتیوں کی طاقت دی تھی، یعنی 4000 دنیاوی مردوں کی 9 بیویوں پر حضور کا قناعت فرمانا انتہائی صبر تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں. تو یہاں مرقات نے فرمایا کہ دوسری طاقتوں کا بھی یہی حال ہوگا. بہرحال ہر طرح اللہ کا فضل ہوگا. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کی وہ نعمتیں جو جنتی کا ناخن اٹھائے گا ظاہر ہو جائے تو اس سے آسمان و زمین کے کناروں کے درمیان کی جڑیں سج جائیں گی، اور اگر کوئی جنتی آدمی جھانک لے تو اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو ان کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسے سورج تاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے. یہ بھی امام ترمذی نے روایت کی. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ عموماً دنیا میں ناخن میں میل بھرا ہوتا ہے جو گندا ہوتا ہے، وہاں جنتیوں کے ناخنوں میں جو چیز ہوگی اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا عالم یہ ہوگا کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں کی جڑیں سج جائیں. یعنی خیال رہے کہ یہ فرمان جو ہے یہ سمجھانے کے لیے، یعنی وہاں کی معمولی چیز کا یہ حال ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنتیوں کے ناخن بڑے بڑے ہوں گے معاذ اللہ، اس میں کچھ بھرا ہوا ہوگا معاذ اللہ. اچھا، اسی طرح حدیث میں ایک لفظ آتا ہے ما بین خوافق السماوات والارض. تو خوافق کیا ہے؟ یہ خفق کی جمع ہے، یعنی حرکت کرنا، بے قرار ہونا. اسی سے ہے خفقان دل، یعنی مشرق و مغرب کو خوافیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے ہی دن اور رات طلوع و غروب ہوتے ہیں، چاند تارے سورج حرکت کرتے ہوئے نکلتے ڈوبتے ہیں. اسی طرح اساور کا جو لفظ آیا ہے، اساور یہ اسورہ کی جمع ہے، اور اسورہ جمع ہے سوار کی، اور سوار جو ہے وہ کنگن کو کہتے ہیں. تو دنیا میں مردوں کو زیور وغیرہ پہننا حرام ہے. یہاں جہاد وغیرہ کرتے ہیں وہاں مباح ہوگا. ہر جنتی زیوروں سے لدا پھدا ہوگا. پھر زیور کی قیمت کا حال یہ ہوگا، پھر اس کے حسن و جمال کا حال یہ ہوگا کہ اگر جنتیوں کے چہرے دنیا کے سورج سے کہیں روشن ہوں گے، ان کے مقابل سورج تارا ان کے چہروں کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی اور ہی قسم کی پھر عطا کی جائے گی، جو جیسے ہم سورج اور چاند کو تو نہیں، سورج کو اور نہیں دیکھ سکتے، اتنی زیادہ اس میں تیزی ہوتی ہے. تو جنتیوں کے چہروں کو پھر کیسے دیکھیں گے؟ پھر آنکھ بھی جنت ہی کی عطا ہوگی. اسی طرح امام ترمذی اور امام دارمی ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ بغیر بال والے، صاف بدن، بے داڑھی والے، سرمے کی آنکھ والے ہوں گے. نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، نہ ان کے کپڑے گلیں گے. یعنی جنتیوں کا جو جسم ہوگا وہ بغیر رونگٹے والا ہوگا، مگر سر بغیر بال والا نہ ہوگا کہ بغیر رونگٹے جسم حسین معلوم ہوتا ہے، مگر بغیر بال کے سر گنجا برا معلوم ہوتا ہے. تو وہاں پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے جنت میں کسی کے چہرے پر داڑھی نہ ہوگی. خیال رہے کہ بے داڑھی ہونا اور چیز ہے اور داڑھی منڈانا کچھ اور چیز ہے. جنتی لوگ قدرتی طور پر بے داڑھی ہوں گے، قدرتی طور پر ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، یہ سرما کبھی ان آنکھوں سے زائل نہ ہوگا. لہٰذا وہ ہمیشہ 30 سال کے رہیں گے، چونکہ جنت میں سورج نہیں، دن رات نہیں، مہینے سال نہیں، ان کی عمروں میں اضافہ نہیں. دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی داڑھی نکلتی نہیں. امریکہ میں جو نیٹو انڈینز ہیں یا نیٹو امریکنز ہیں، امریکن انڈینز بھی ان کو کہتے ہیں، ان کی داڑھی ہوتی ہی نہیں، نکلتی ہی نہیں، چہرے پہ بال ہی نہیں ہوتے ان کے نیچرلی. اچھا، اسی طرح روایات میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے بغیر رونگٹے والے، صاف بدن، بے داڑھی، سرمگی آنکھ، 30 سالہ یا 33 سالہ. یعنی بے شک راوی، یہ جو روایت آتی ہے ترمذی شریف میں، راوی کو ہے کہ حضور نے 30 سالہ فرمایا یا 33 سالہ، اور ہو سکتا ہے کہ جنتی مرد
33 سالہ ہوں اور جنتی عورتیں 30 سالہ ہوں. یہ عمر اعلیٰ درجے کی جوان کی ہوتی ہے، اس لیے اس کا یہاں پہ یوں ذکر آتا ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر جنت سے متعلق کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں آپ سے ذکر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.